حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آئیں۔ یہ فیصلہ ایک باپ کے لیے کتنا مشکل ہوگا اس کا اندازہ لگانا بھی آسان نہیں۔ بڑھاپے میں ملی اولاد، برسوں کی دعاؤں کے بعد عطا کی گئی نعمت، اور پھر اچانک حکم کہ انہیں ایک سنسان بیاباں میں چھوڑ دیا جائے۔ یہ ایک ایسا امتحان تھا جو محض ایک نبی ہی صبر و رضا کے ساتھ قبول کر سکتا تھا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر سرے تسلیم خم کیے اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے ماں اور بیٹے کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر واپس پلٹ گئے۔ وہ وادی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور شیرخوار اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا، وہ وادی فاراں تھی، ایک سنسان بے آب و گیا علاقہ جہاں دور دور تک کوئی درخت تھا، نہ کوئی سایہ اور نہ ہی پانی کا کوئی چشمہ۔ تپتے ہوئے صحرا کی ریت دن کے وقت انگاروں کی طرح جلتی اور رات کو شدید سردی چھا جاتی۔ چاروں طرف بلند و بالا پہاڑ اور سنسان گھاٹیاں تھیں جہاں زندگی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اس خاموش اور ویران وادی میں ایک ماں اپنے نومولود بچے کے ساتھ تنہا رہ گئی، اور اس کے سامنے سب سے بڑا سوال یہی تھا، اب پانی کہاں سے ملے گا؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے لیے یہ آزمائش بے حد سخت تھی۔ ایک طرف پیاس سے بے قرار شیرخوار حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور دوسری طرف سنسان وادی جہاں دور دور تک پانی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب وہ اپنے بچے کو تڑپتا دیکھتی ہوگی۔ اسی بے بسی اور فکر کے عالم میں حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں نکلیں۔ قریب ہی دو پہاڑیاں تھیں، صفا اور مروہ۔ حضرت ہاجرہ نے امید کے ساتھ پہلے صفا کی چوٹی پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھا، شاید کہیں کوئی پانی کا ذریعہ نظر آ جائے، مگر ہر طرف